بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں عشرہ ذی الحجہ کے نوافل اور دیگر عبادات کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ ان 10 دنوں میں کی جاتی ہیں اور ان کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذی الحجہ کے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصے میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا تو اس کو حج بیت اللہ اور روضہ پاک کی زیارت کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ نماز کی ترکیب و ترتیب آیات یہ ہیں: ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں: ترجمہ: اللہ تعالیٰ پاک، بزرگ، جبروت کا، قدرت کا مالک ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اسے موت نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مومن اور مشرک دونوں کا پالنے والا ہے، وہی بستیوں کا مالک ہے۔ ہر حال میں کثیر، پاکیزہ اور برکت والی حمد اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی والا ہے۔ ہمارا رب بڑا بزرگ ہے اور اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اور اس دعا کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اگر ایسی نماز عشرہ ذی الحجہ کی ہر ایک رات کو پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا اور اس کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب از سر نو عمل شروع کر۔ اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اور عرفہ کی رات کو بھی یہ نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ کے حضور میں زار و کتار کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور اس حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے بے حد مسرور ہوتے ہیں اور بندے کو بشارت دیتے ہیں۔ اس کا ذکر غنیۃ الطالبین میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہر رات میں 10ویں ذی الحجہ تک وتروں کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام اعلیٰ علیین میں داخل کرے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا اور اس نے 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب پایا۔ فضائل المشہور: ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 بار، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے۔ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اپنی رحمتیں، اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار اور سورہ اخلاص بھی 3 بار پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما کر بے شمار برائیاں مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی اس مبارک ایام کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فجر کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ یوم حساب اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ ذی الحجہ کے 10 دن بکثرت سورہ ضحیٰ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ آتش دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام تر عبادات کو کرنے کی کوشش کریے گا، کیونکہ یہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ متبرک ہے۔ اللہ پاک نے ان 10 دنوں کے بارے میں قسم کھائی ہے۔ آج سے پہلے ہمارے جو یہ 10 دن گزر چکے ہیں ہماری لا علمی میں، ہمیں ان سب کا خسارہ ادا کرتے ہوئے ان 10 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق، اور اپنے آپ کو اس کی رحمت میں ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا تو ہم جیسے گناہ گاروں کے حق میں بھی دعا کریے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان دنوں کی عظمت کو جانتے ہوئے یہ تمام تر عبادات کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔